افغانستان اپنی اوقات سے باہر ہوا، پاکستان نے اس کو بتایا کہ یہ تمہاری اوقات ہے. اس سے ہم نے یہ دیکھا کہ الحمدللہ کہ جو ٹیررزم پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ رہا تھا اس میں ہمیں کمی آئی. لیکن سر یہ بھی سلسلہ رک نہیں رہا ہے. افغانستان کا مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کی کابل رجیم اور وہاں جو دہشت گرد لوکیٹڈ ہیں وہ پورے پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، چاہے وہ جنگ انڈیا کرا رہا ہے اس کے افسانے پہ کر رہے ہیں، اور پاکستان کو وہ ڈیسٹیبلائز سے زیادہ کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں ڈیسٹیبلائز، یہ صحیح نہیں ہے. دے وانٹ مچ مور دین دیٹ. لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جہاں دہشت گردی کا، دیکھیں نا، ایران وار از وار. یہ جو چیز ہے نا، اس میں وار بھی ہے افغانستان کے ساتھ، اور بیسکلی تو دہشت گردی ہے. دہشت گردی کو ڈیل کرنے کے لیے سب سے بڑا رول تو پروونسز کا ہوتا ہے، پروونشل گورنمنٹس کا ہوتا ہے. ٹیررسٹ وار کی جو آپ بات کر رہی ہیں اس کا آنسر ٹو فولڈ ہے. جبکہ ایک طرف تو پاکستان نے افغانستان کے خلاف جس طریقے سے کیا ہے، اور وہ اس میں اپنے ہدف پورے کرنے ہیں تاکہ افغانستان سے نہ دہشت گردی آئے اور نہ وہاں سے انڈین سپانسرڈ اٹیک آئے. امریکہ یا اسرائیل جو چاہتے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے. سر وہ تو نہ ہو سکی. ان کو یہ تھا کہ شاید ایرانی قوم، ایرانیز ڈر جائیں گے، وہ بھی نہیں ڈرے. تو سر اب آپ اس جنگ کو کتنا لمبا چلتا دیکھ رہے ہیں؟ یہ دونوں، اس میں دونوں صورتیں ہیں. ایران نے جو ریسنٹلی کہا ہے، بیسکلی وہ چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اس ریجن سے نکلے. ان کا پہلے سے اسرائیل کے خلاف ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ تو ایکسیپٹ نہیں کرتے اسرائیل کو. یونائٹڈ اسٹیٹس اسرائیل اپنے آپ کو ڈومیننٹ رکھنا چاہتے ہیں گلوبلی بھی اور خاص طور پہ ریجن میں. اب اس میں جو ایک نیا فیکٹر آ گیا نا، جو ایران نے غلطی کی، اور میں نے پہلے دن بھی کہا تھا، وہ یہ تھی کہ اس کو گلف عرب اسٹیٹس کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا، تاکہ اس کی پوری طاقت اویلیبل ہو جاتی. اس کے مین فوج، اس کا مین دشمن ہے وہ اسرائیل ہے، نہ کہ دوسرے مسلمان ملک. وار کیونکہ پھیل گئی ہے ہاریزونٹلی اینڈ ورٹیکلی بھی، ایران کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے، کسی کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب نے، جو کہ ایک سولجر ہیں، اسکالر ہیں، ریفارمر ہیں، چیئرمین PNR ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈنگ ایکسپرٹ ہیں آن جیو پالیٹکس. السلام علیکم سر. کیا حال ہے فائزہ؟ تھینک یو سو مچ. الحمدللہ. سر آپ کیسے ہیں؟ تھینک یو، آل گڈ. اچھا سر، امریکہ یا اسرائیل جو چاہتے تھے، جس طرح سے وہ چاہتے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے. سر وہ تو نہ ہو سکی. اس کے علاوہ ان کو یہ تھا کہ شاید ایرانی قوم، ایرانیز ڈر جائیں گے، وہ بھی نہیں ڈرے. تو سر اب آپ اس جنگ کو کتنا لمبا چلتا دیکھ رہے ہیں؟ Before we come to this, how long this war will go, is it a protracted war, لمبی جنگ ہے یا ختم ہو جائے گی, we need to know why this war has taken place. کیونکہ اس سے آگے چیزیں لنکڈ ہیں. جی. پہلی بات ہے کہ this war is not a religious or a sectarian war جس طرح کچھ لوگ اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں دنیا میں. یہ بنیادی طور پہ جیو پولیٹیکل وار ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وار بیسکلی جس طرح ایران نے بھی ریسنٹلی کہا ہے کہ دے ول ناٹ ایکسیپٹ اسٹیٹس کو ان دا مڈل ایسٹ. اسٹیٹس کو کا مطلب کیا ہے؟ اسٹیٹس کو کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے مڈل ایسٹ کی بیک گراؤنڈ رومن امپائر تھی، آٹومن امپائر تھی، برٹش فرینچ کولونیلزم تھا وغیرہ وغیرہ، اور مور ریسنٹلی پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار یونائٹڈ اسٹیٹس کی ڈومیننس تھی، اور ود اسرائیل ان دا فرنٹ. تو اب اس کو وہ بیسکلی ایرانینس چیلنج کر رہے ہیں. اسٹیٹس کو کا مطلب یہ ہے کہ امریکا کا جو ایک ڈومیننس ہے گلوبل، اور اس کا جو پورشن ہے مڈل ایسٹ میں، گلف میں، وہ اس کے خلاف ایران از waging the war. This is one. And of course against Israel. وہ تو آپ کو پتہ ہے اسرائیل ایران کا تو ایک ڈائریکٹ کلیش ہے. So this is based background to this. And obviously the Americans and the Israelis also want to retain their nuclear monopoly. اسرائیل کی مڈل ایسٹ میں نیوکلیر منوپلی ہے، اور they don't want another nuclear rival. اس لیے انہوں نے عراق پہ حملہ بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اس لیے لیبیا کو بھی ڈی نیوکلرائز کرایا وغیرہ، اور ملکوں کو بھی ایز اے بیک گراؤنڈ. So this is basically a contest between Iran on one side اور دوسری طرف ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ ہے. جبکہ اگر آپ بڑے لیول پہ دس از دا ریجن، لیکن اب جب گلوبل لیول پہ چلے جاتے ہیں نا، تو آپ اس کو یہ دیکھیں کہ اوور آل یونائٹڈ اسٹیٹس کی گلوبل ڈومیننس ہے. میں یہ ساری بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں بیفور وی کم ٹو ڈسکس ان ڈیٹیل آپ کا سوال. دا بیک گراؤنڈ از دیٹ دیر از اسٹل دی گلوبل ڈومیننس آف یونائٹڈ اسٹیٹس. اب جو بہت بڑا کوشچن دنیا میں چل رہا ہے اور ڈبیٹ ہو رہا ہے، اور میں آپ کو پتہ ہے جس سے آپ نے انٹروڈیوس کرایا ہے، جیو پولیٹیشین ہوں، اینڈ آئی کین یو نو اٹس سبجیکٹ ویری ریئر ان پاکستان. میں نے کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر، جیو اکنامکس اینڈ جیو پولیٹکس ایز یو نو، اینڈ آرٹیکلس ریسنٹلی آن گرین لینڈ اینڈ ناؤ ان شاء اللہ آن دی گلف اینڈ وار. وہ یہ ہے کہ جب کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا یونیپولر ایرا جو ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس لیڈ، یعنی کہ دنیا میں ایک سپر پاور، ایک گلوبل پاور ہے کالڈ یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ ایرا کم ہو رہا ہے. ظاہر ہے ایران لڑ رہا ہے تو کم ہی ہو رہا ہے نا، ورنہ تو جب یونیپولر ایرا تھا، آپ کو یاد ہے افغانستان پہ، عراق پہ امریکہ نے حملے کر دیے، ساری دنیا اس کے ساتھ تھی. آج وہ سچویشن نہیں ہے. لیکن بائی دا سیم ٹوکن یہ بھی نہیں ہوا کہ بالکل امریکہ کا وہ پاور اور انفلوئنس ختم ہو گیا، ایسے بھی نہیں ہے. سو یو کین سے اٹس سم ویئر ان بٹوین کہ ابھی یونیپولر ایرا کا ڈکلائن ہے یا اینڈ ہے.
لیکن جو گلوبل, تاکہ گلوبل سچویشن سمجھ آئے نا, کہ جو گلوبل, جو چائنا بھی کہتا ہے, رشیا بھی کہتا ہے, انڈیا بھی کہتا ہے, اور بہت سے ملک کہتے ہیں کہ ملٹی پولر ورلڈ آ رہی ہے. پہلے ایز اے جیو پولیٹیشین آئی وانٹ ٹو ایکسپلین دس. ملٹی پولر کیا ہے؟ دس از اے بگ مس انڈرسٹینڈنگ. ملٹی پولر کا مطلب ہوتا ہے گلوبل پاور, جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس ہے جو پوری دنیا میں جنگیں بھی لڑ سکتا ہے, اکنامکلی اینڈ ٹیکنالوجی وائز اینڈ کلچرلی آلسو, پولیٹیکلی آلسو, گلوب کو, ورلڈ کو انفلوئنس اور شیپ کر سکتا ہے ٹو اٹس اون لائکنگ اینڈ ڈیزائنس. وہ اس وقت ایک ہی ابھی تک یونائٹڈ اسٹیٹس. لیکن یہ جو لوگ کہتے تھے اور کہہ رہے ہیں, چائنا, رشیا اور انڈیا, میں نے کہا نا, اور بھی ممالک, کہ جی یہ ملٹائی پولر ورلڈ آ گئی ہے. ایکچولی ملٹائی پولر ورلڈ ہیز ناٹ ارائیوڈ. اور میری جو کتاب تھی جیو پولیٹک پاکستان ریٹن ان 2000 پبلش 2013, اس میں نے یہی ہائی لائٹ کیا تھا کہ اس سے پہلے ایک ایرا آئے گا ملٹی پولر سے پہلے, یونی پولر کے بعد اور ملٹی پولر کے درمیان, اس کا نام ہوگا نان پولر. یہ نان پولر مینس کہ ایکچولی کسی جو ابھی نظر آ رہا ہے کہ فل ٹائم کنٹرول, جس طرح امریکہ کا بھی لوگ کہہ رہے ہیں جی ایران امریکہ سے لڑ گیا, یہی کہہ رہے ہیں نا لوگ, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں, اور لڑا بھی ہے, کہ لڑا بھی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں نا, انہوں نے ہمت دکھائی ہے, اٹیک کیا سر, وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا امریکہ ان کی بیسس کو نشانہ بنایا, اور کہ وہ ریزسٹ اس طرح کرے گا. تو یہ اگر آپ گلوبل لیول پہ دیکھیں, اور اس میں چائنا رشیا نے ڈائریکٹلی انٹروین بھی نہیں کیا, اگرچہ وہ ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں ان فارمز, انہوں نے امریکنز نے ایکیوز بھی کیا ہے رشیا کو, لیکن انہوں نے ڈائریکٹ انٹرونشن نہیں کی, ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ نظر آتا ہے نا کہ اس وقت جو سچویشن ہے دنیا کی, وہ یونیپولر, میں ذرا گلوبل ایرا کا سمجھا رہا ہوں تاکہ سمجھ تو آئے نا کہ ہم کس, جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو بائی پولر ایرا تھا. دیر ور ٹو کیپٹلز کالنگ دا شاٹس ان دا ورلڈ. ایک کا نام تھا واشنگٹن, دوسرے کا نام تھا ماسکو. یعنی سوویت یونین اینڈ امریکہ ور ڈیوائڈنگ دا ورلڈ, رولنگ دا ورلڈ, کنٹرولنگ دا ورلڈ, انفلوئنسنگ دا ورلڈ. ایک طرف کیپٹلزم تھی, دوسری طرف مارکسسٹ لیننزم تھی, اور پھر چائنا بھی تھا کمیونسٹ وغیرہ وغیرہ, کچھ تھوڑے سے نان الائن ملک تھے. پھر یونیپولر ایرا آ گیا 1991 میں, جس طرح آپ کو پتہ ہے. ابھی جو سچویشن ہے یہ ہے گلوبل لیول پہ کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو کنٹرول ہے یا ابلٹی ہے, یا جو اس کا خیال تھا کہ جس طرح اس نے وینزویلا میں کیا, مڈورو کو اٹھا کے لے آئے, وہ نہیں ہوا نا آپ کے سامنے. ایران از ریزسٹنگ, ایران جنگ نہیں جیت سکتا. میں شروع سے کہہ رہا ہوں فار گڈ ریزن, بیکاز اٹ از دا مڈل پاور وائل یونائٹڈ اسٹیٹس از اے گلوبل پاور. اسرائیل از آلسو اے مڈل پاور. بائی دا وے یہ میں ساتھ ساتھ ایکسپلین کر رہا ہوں نا تاکہ لوگوں کو سمجھ تو آئے کہ پرسپٹیو کیا ہے. اب آپ کا سوال پہ آتے ہیں ایگزیکٹلی یہ بیک گراؤنڈ دینے کے بعد کہ جنگ لمبی ہوگی یا ختم ہو جائے گی جلدی. یہ دونوں, اس میں دونوں صورتیں ہیں. ایران نے جو ریسنٹلی کہا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وہ سیز فائر کرانا پہ, مطلب دے آر ناٹ پشنگ فار اے سیز فائر, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس یہاں سے, بیسکلی وہ چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اس ریجن سے نکلے, اور اسرائیل کو تو ان کا پہلے سے اسرائیل کے خلاف ہے, آپ کو پتہ ہے, وہ تو ایکسیپٹ نہیں کرتے اسرائیل کو. دوسری طرف یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ اسرائیل اپنے آپ کو ڈومیننٹ رکھنا چاہتے ہیں گلوبلی بھی, اور خاص طور پہ ریجن میں. اب اس میں جو ایک نیا فیکٹر آ گیا نا, جو ایران نے غلطی کی, اور میں نے پہلے دن بھی کہا تھا, وہ یہ تھی کہ اس کو گلف عرب اسٹیٹس کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا, تاکہ اس کی پوری طاقت اویلیبل ہو جاتی. اس کے مین فوج, جو اس کا مین دشمن ہے وہ اسرائیل ہے وہاں پر, اس ایریا میں, نہ کہ دوسرے مسلمان ملک. اور ظاہر اگر یہ وار کیونکہ پھیل گئی ہے ہاریزونٹلی اینڈ ورٹیکلی بھی, تو یہ ایران کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے, کسی کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے. ہمارا انٹرسٹ یہ ہے, ناؤ کمنگ ٹو یو فائنلی آنسرنگ یور کویسچن, کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے, یعنی پاکستان کو کیا سوٹ کرتا ہے. پاکستان کو یہ سوٹ کرتا ہے جو میں نے پہلے دن کہا تھا, اور اب ڈیفینیٹلی ناؤ سیکنڈ ویک آف وار میں, کہ سیز فائر ہو اور یہ جنگ ختم ہو. اس کی ریزن ہے, اس کے بیسک ریزن یہ ہے کہ پاکستان کا فرسٹ انٹرسٹ از پاکستانیز. آپ کے ملینز آف پاکستانیز گلف میں ہیں, سینڈنگ ٹینز آف بلینز آف ڈالرز, اس پہ آپ کی اکانومی چل رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی اکانومی افیکٹ ہوتی ہے تو آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو جائے گی پاکستان میں. تو یہ دوسرا یہ کہ آئل پرائسز اگر بہت جم کر جاتی ہیں, ہنڈریڈز آف, ابھی دیکھیں نا, تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ پیٹرول پمپ پہ لائنیں لگ جاتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ اگر بہت زیادہ جم کر جاتی ہے تو آپ کی اکانومی تو بالکل فریجائل ہو جائے گی نا, بہت نقصان ہو جائے گا. سو پاکستان کا انٹرسٹ ہے کہ پیس ہو. ترکی بھی یہ چاہتا ہے. چائنا نے آج ٹوڈے چائنیز ہیو سیڈ دیٹ دس وار شوڈ ناٹ ہیو ٹیکن پلیس. چائنا نے آج کہا ہے. سو اس میں پاکستان اور ترکی اینڈ ایون ادر کنٹریز, کیونکہ ہم اس میں ڈیوٹی باؤنڈ ہے, جیسے پاکستان نے یہ بھی آج کلیئر کیا کہ وی آر باؤنڈ ٹو بی وتھ سعودی عربیہ. جی سر, ہم اس پہ بات کریں گے. جیسے آپ نے کہا نا کہ ایران کو باقی جو کنٹریز تھیں, اگر ہم مسلم ممالک کی خاص طور پہ بات کریں, ان پہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا سر. لیکن کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ پلان کا حصہ تھا, کیونکہ جس طرح سے ایران نے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی قیادت ختم ہو گئی, ان کے جتنے سارے بڑے لوگ تھے وہ ختم کر دیے گئے, جس طرح سے امریکہ اور اسرائیل نے اٹیک کیا. تو سر جب ایران نے کیا تو کیا یہ پلان کا حصہ تھا کہ کسی بھی ملک نے بدلے میں ایران پہ اٹیک نہیں کیا, کیونکہ ان لوگوں کی تو کوشش تھی کہ یہ آپس میں تمام مسلمان ممالک کو لڑوا دیتے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں فائزہ, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ.
ایکچولی, اور اچھی بات ہے کہ گلف اسٹیٹس نے ریسٹرینٹ رکھا اور رکھنا چاہیے. سعودیہ نے بھی, اگرچہ انہوں نے جواب دیا وربلی, مگر ویسے نہیں کچھ کیا اور ابھی تک. اور پاکستان نے بھی کوشچن کیا, اور یہ پاکستان نے ایران کو بھی بتایا کہ وی آر اگریمنٹ باؤنڈ, ڈیفینس اگریمنٹ باؤنڈ ود سعودی عربیہ اینڈ ترکی آلسو, کہ آپ اس جنگ کو مت بڑھاؤ. اگرچہ ہم ایران کے لوگوں کے ساتھ ہیں, ہم تو افغانستان کے لوگوں کے ساتھ بھی ہیں. پاکستان کا تو تمام ملک کی دنیا کے مسلمانوں کو پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے, اینڈ پاکستان اسٹینڈس فار پیس. آپ دیکھیں ہمارے فیلڈ مارشل سعودی عربیہ گئے اسی وار کے اندر بیسکلی ٹو سپورٹ اینڈ ریشور سعودی عربیہ, لیکن ہمارے پرائم منسٹر نے ایٹ دا سیم ٹائم ایران کو بھی بتایا, ایرانی پریزیڈنٹ کے ساتھ بات ہوئی ہے. بالکل بیلنسڈ, پاکستان ہیز فالوڈ اے ویری بیلنسڈ پالیسی اینڈ دس از اے ویری ویری میچور اینڈ سکسیسفل پالیسی آف پاکستان اس وقت جو پاکستان کر رہا ہے دنیا میں. آپ بہت مشکل سچویشن تھی اس وقت کہ ابھی بھی پاکستان ہے, کیسے ڈیل کرے گا. ابھی بھی ہے فائزہ. آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ جو اور پاکستان میں اس کو سوشل میڈیا پہ اور ایکسپلائٹ کرنے والے, خاص طور پہ انڈیا, جو انڈیا اس ساری گیم سے باہر ہے نا. وہ اس نے اپنی طرف سے بیٹ کیا تھا کہ آپ کو یاد ہے موڈی انڈیا ادھر گیا تھا اسرائیل, تو وہ خیال کر رہا تھا 2 دن میں جنگ ختم ہو جائے گی. ابھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی, آج اس کا اپنا ایک آئل شپ, ان کا شپ بھی ہٹ ہوا ہے ہورموز میں. سو the Indians are out of the Gulf in any way, and Pakistan will emerge inshallah as a dominant player for peace, moderation and also bringing security to the Gulf in future. یہ میں ایز اے جیو پولیٹیشین پہلے بھی لکھتا رہا ہوں, کہتا رہا ہوں, ادھر بھی کہتا رہا ہوں, رائٹ انٹرنیشنلی آلسو اف یو نو, اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. یہ پاکستان کا رول ہے. پاکستان از ڈسٹائنڈ ٹو رائز اینڈ بی دی پروٹیکٹر آف دا گلف. لیکن اس میں ایران کو بھی تھوڑا کوشچن کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ڈونٹ ایکسیڈ دا وار اگینسٹ مسلم کنٹریز. یہ ہم کہہ رہے ہیں ان کو. سر کوئی ایرانی پریزیڈنٹ نے کہا تو ہے نا شہباز شریف صاحب سے بات کرتے ہو کہ ہم جو خطے کے دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ کسی تنازع میں نہیں پڑنا چاہتے. بالکل بنتا ہی نہیں ہے ان کی ایکچوئل لڑائی تو اس کی ادھر, ٹھیک ہے, ڈفرینسز ہوتے ہیں. دیکھیں ہماری پاکستان کو لے لیں, پاکستان پہ افغانستان سے کتنے دہشت گردی کے حملے ہوئے, ٹھیک ہے, پاکستان نے ابھی جوابی کارروائی کی ہے, لیکن پاکستان کی افغانستان کے لوگوں سے تو کوئی لڑائی نہیں ہے, اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ لڑائی ہمیشہ جنگ چلتی رہے. ہم تو افغانستان سے بھی امن کرنا چاہتے ہیں بیکاز آف ہسٹوریکل کلچرل بینگ مسلم نیبرز. سو اسی طرح ایران جو ہے, ایران میں بھی مسلمان ہے, اور اسی طرح گلف اسٹیٹ میں بھی مسلمان ہے, ترکی میں بھی مسلمان ہے, پاکستان میں بھی مسلمان ہے. سو اس لیے مسلمانوں کو لڑانے کی جو کوشش ہے اٹ شوڈ بی فوائلڈ, اور اس میں سب کا رول ہے. پاکستان کا رول ہے, لیکن اس میں ایران کا بھی رول ہے اور ترکی کا بھی رول ہے, سب کا جوائنٹلی, سو دیٹ ایکچولی دس پیس از نیڈیڈ. ایران کو بھی یہ جو ابھی وہ ڈیمانڈ اپنے پلانس کر رہا ہے کہ ایکسٹینڈنگ دا وار, یہ اس کے اپنے لیے نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں اگر یہ ہورموز افیکٹ ہو جاتا ہے, آئل افیکٹ ہو جاتی ہے, گلوبل اکانومیز افیکٹ ہو جاتی ہیں, بہت زیادہ جنگ پھیل جاتی ہے. میں انگریزی بولنا چاہتا ہوں کیونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں, لکھتا بھی ہوں, آپ کو پتا ہے آئی ایم رائٹنگ بک آن دی ایمرجنگ گلوبل ڈس آرڈر. وارز ہیو انانٹینڈیڈ کانسیکوینسز, اس کے کئی ہوتے ہیں اثرات جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. تو یہ ایران کو بھی غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے لڑائی لڑی ہے, دفاع کیا ہے, نقصان بھی اٹھایا, لیکن دفاع کیا, بہادری سے لڑے ایران, اٹس اے گریٹ نیشن. لیکن اگر وہ اس طرح کہیں گے نا کہ وہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے تو خالی دوسروں کا نہیں, ان کا بھی بہت نقصان ہو جائے گا. سو اس میں پیس از دا بیسٹ آپشن فار آل پارٹیز انکلوڈنگ دی گلف عربس, مسلم اسٹیٹس, ایران اینڈ اوور آل. اچھا سر, جس طرح سے ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے سب کچھ ختم کر دیا ہے, اور مگر ایران ہے کہ اٹیک پہ اٹیک کر رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے ایران کی اور کتنی کیپیسٹی ہے؟ دیکھیں ایران کی جو سب سے بڑی ایک ویکنس تھی نا اس میں, اور ہے, اس کی لیڈرشپ بہت ڈیکیپیٹیٹ ہوئی ہے, یا اس کو لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر دیا گیا ہے. آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ صدام حسین کو امریکہ 2 وارز کی امریکہ نے عراق کے خلاف. دے ور ڈسپائٹ دیئر بیسٹ ایفرٹس, فار یور انفارمیشن, میں نے اس کو بہت پڑھا ہوا ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی. سیکنڈ وار جب انہوں نے, پہلی تو کویت پہ تھی نا, سیکنڈ ٹائم عراق پہ حملہ کیا, تو اوپننگ فیز کا نام تھا شاک اینڈ آو, جو ابھی بھی استعمال کر رہے ہیں ورڈ شاک اینڈ آو, جس کے اندر انہوں نے میزائلز اور ایئر پار ساری یوز کی, نیول پار, اور انہوں نے صدام کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی. دے فیلڈ, بیکاز جو مرضی کہہ لے, صدام حسین کا سیکورٹی سسٹم اتنا اچھا تھا کہ وہ چھپا رہا یا بچا رہا. اور جب انہوں نے فتح بھی کر لیا عراق, ایون دین دے ور ناٹ ایبل ٹو گیٹ ہولڈ ہم, وہ تو چھپ گیا تھا, بعد میں پکڑا گیا, آپ کو یاد ہی ہے. تو ادھر ایران کی لیڈرشپ بار بار ٹارگٹ ہو رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ, اور انہوں نے دھمکی بھی دی ہے کہ اب جو نئی لیڈرشپ ہے اس کو بھی وہ ٹارگٹ کریں گے. سو ظاہر ہے کہ کوئی بھی ملک کو اس کی اگر لیڈرشپ بار بار ٹارگٹ ہو رہی ہو تو کمزوری تو بہت زیادہ آ جاتی ہے, کیونکہ ایک کوہیسو نیشنل لیول پہ وار لڑنا اور بات ہے, اور ڈیسنٹرلائز اگر فورسز ہیں بھی, میزائل بھی چلا لیں, ڈرونز بھی فائر کر دیں, تو وہ ایک جو ایک وار ہوتی ہے, وار از این آرگنائزڈ افیئر نا, تو وہ تو اس طرح کی جو اسپوریڈک یا پاکٹس آف ریزسٹنس تو رہتی ہیں جنگوں میں. تو اچھا سر, ٹرمپ جو ہے اس کا تو ویسے تو خیر وہ بہت ہی انپریڈکٹیبل بندہ ہے, اس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. دیٹس ہز گریٹ کوالٹی.
سر ہاں بالکل. اچھا سر, اس نے ابھی ہنٹ دیتا ہے, پریس کانفرنس کرتا ہے یا صحافیوں سے اگر بات کرتا ہے تو کسی نہ کسی پہ کہہ دیتا ہے, شاید فیس سیونگ چاہتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی جو جنگ ہے اب یہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے, لیکن سر دوسری طرف ایران کہتا ہے کہ یہ جنگ اب ہم ختم کریں گے, آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. تو سر کیا ٹرمپ واقعی فیس سیونگ چاہ رہا ہے, کیونکہ جس طرح سے امریکہ کے اپنے اندر سے بہت زیادہ ریئیکشن آیا ہے. آپ یہ سمجھیں نا, جو میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی کہ یہ سوال کہ جی ٹرمپ کیا چاہتا ہے, فیس سیونگ, یا ایران کیا چاہتا ہے, اصل چیز ہے وائی دس وار سٹارٹڈ, جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. اب جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے وار ایمز ہیں نا اس کے اندر, اس جنگ میں مقاصد ان کے جو ایمز, وہ ریلیٹیولی نسبتاً اسرائیل کے مقابلے پہ لمیٹڈ ہیں, ایران کے مقابلے پہ بھی لمیٹڈ ہے. دیکھیں انہوں نے شروع میں کیا کہا تھا, انہوں نے ٹرمپ نے, اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ایران کے نیوکلیر میزائل جو ہیں لانگ رینج نہ ہوں اور اس کے پاس نیوکلیر ویپنز نہ ہوں. بیسکلی وہ چاہتی ہیں, انہوں نے جو بامبنگ کیا ہے 100% نہیں تو کافی حد تک یا کچھ حد تک تو نقصان کیا نا ایران کا, اتنی 5000 پلس اسٹرائکس کیے ہیں تو کچھ تو نقصان ہوا ہے, یہ تو نہیں کوئی نقصان ہی نہیں ہوا ایران کا کچھ تو. اور دوسرا ان کے پاس کیپیبلٹی ہے جو لوگ نہیں سمجھتے, اٹ از اے گلوبل پاور. وہ پچھلے سال بھی اس نے جنگ شروع کی تھی, ختم کر دی, آج وہ جنگ کر کے جا سکتا ہے, اگلے سال وہ پھر شروع کر سکتا ہے. امریکہ کو اس جنگ میں کوئی نقصان نہیں ہوا, یہ جو فیو بلین ڈالر جو اسلحہ استعمال ہو گیا اس کی تو وار انڈسٹری چل رہی ہے. سو اگر وہ ڈکلیئر وکٹری اینڈ گو ہوم کرتا ہے ٹرمپ, یعنی کہ اپنی فوجیں واپس لے جاتا ہے, کہتا ہے ہاں جی ہم نے تو مقصد حاصل کر لی, تو اس کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہے امریکہ کا. پرابلم ہے اسرائیل کی اور پرابلم ہے ایران کی, جہاں سے میں نے بات شروع کی. اصل جنگ جو ہے نا اٹ از بٹوین اسرائیل اینڈ ایران, اصل ریئل وار, کور ایشو جو ہے. اور یہ اگر آپ پڑھیں نا, میں اس میں جانا نہیں چاہتا, وہ پھر ایک لمبی کہانی ہے. یہ دونوں کی جو ہسٹوریکل آپ ذرا ٹریس کر لیں, ہسٹوریکل ورژنز دونوں کی ہیں, دونوں سے مطلب ایران اور اسرائیل دونوں اپنی جو فلوسافیکل ویوز ان کے ہیں, اس میں ان کی یہ جنگ بہت ہزاروں سالوں سے چل رہی ہے, مطلب آج نہیں شروع ہوئی. اب وہ ماڈرن فارم میں آ گئی ہے اسرائیل ورسز ایران کی, مگر بیک گراؤنڈ دیر از اے بیک گراؤنڈ ٹو اٹ ان اینٹیکوٹی ان ہسٹری. سو اسرائیل یہ چاہتا ہے, اب کوشچن ہے واٹ ڈز اسرائیل وانٹ. اسرائیل وانٹس ٹو تھنگس. اسرائیل ایکچولی وانٹس ریجیم چینج ان ایران. اصل جو ریجیم چینج کے پیچھے نہیں, میں یہ بتا رہا ہوں چاہتا کیا ہے, وہ ہوئی نہیں, وہ تو ابھی تک نہیں ہوئی, شاید ہو بھی نہ, لیکن چاہتا یہ ہے. اور نمبر 2 وہ کیا چاہتا ہے کہ اگر رجیم چینج نہیں تو دوسری چیز وہ چاہتا ہے بیلکنائزیشن کے, وہاں ٹکڑے ہوں, جس طرح ازری الگ ہو جائیں, کرد الگ ہو جائے, کچھ وہاں مطلب سول وار ٹائپ سچویشن ہو جائے ایران کے اندر, ود ان ایکیوٹ ٹرمائل ہو جائے اس کے. یہ اسرائیل کا ایجنڈا زیادہ ہے, امریکہ کا آج جو پروو ہو رہی ہے چیز. امریکہ کے وار ایمز لمیٹڈ ہیں اس وار میں اس وقت, اور اسرائیل کے ایکسٹینڈیڈ ہیں کمپیئر ٹو امریکہ. کافی لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ٹرمپ جو تھے وہ شاید اس کے ہتھے چڑھ گئے ہیں نیتنیاہو. میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ یہ بھی سمجھے نا کہ ٹرمپ کی جو وار جو اس کی جو ٹرمپ کے علاوہ امریکہ کے وار ایمز بھی لمیٹڈ ہیں. ان کا ایک وار ایم یہ ہے, دیکھیں امریکہ چاہتا کیا ہے, آپ نوٹ کریں نا. سیریا کے ساتھ, ابھی سیریا میں سیریا سے کتنی دشمنی تھی, لڑائیاں تھیں امریکہ کی. ابھی سیریا میں جو آدمی لیڈر ہے اس کو انہوں نے بلایا وائٹ ہاؤس میں, ادھر اس کو ٹریٹ کرے. ان کا بیسک انٹرسٹ, آپ ایک سائیکالوجی آف گلوبل پار سمجھیں, نفسیات سمجھیں نا, اس کو سائیکلو انالیسس کریں. اس کو ڈونٹ ٹریٹ, ہم لوگ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں لائک پاکستان, لائک انڈیا, لائک ایران, لائک ترکی. اٹ از ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ, اٹ از ناٹ. ہم لوگ مڈل پاورس ہیں نا, یہ تھوڑا سا اٹس اے گلوبل پاور. یونائٹڈ اسٹیٹس گلوبل پاورس تھنک ڈفرنٹلی, امپائرس تھنک ڈفرنٹلی. وہ کیا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کی اوور آل جو گلوبل ڈومیننس ہے نا دنیا میں اور ریجن میں, گلف میں, اس میں مڈل ایسٹ میں, وہ قائم رہے. اس کے اندر پلیئر چینج ہوتے رہتے ہیں. آج یہی ایران سے تھوڑا ہو جائے, اسی سے ہاتھ میں لا لے گا. کہ یہ کم جونگ ان جو ہے نارتھ کوریا والا, اس کو ملنے کے لیے ٹرمپ چلا گیا تھا. ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ یہ سمجھیں. آپ امریکہ کو اسرائیل کی پرابلم فرق ہے, اتنا سا ملک ہے اسرائیل. پاکستان میں لوگوں نے ہوا بنایا ہوا اسرائیل کو ایسے جیسے کہ وہ روس سے بڑی جغرافی ہو. آپ اس کا نقشہ تو دیکھیں نا, یا پاکستان نقشہ کوئی نہیں دیکھتا. پاکستان میں پرابلم یہ, نو بڈی سیز دا میپ, پلیز سی دا میپ. اس کی جغرافی دیکھیں, اس کی ڈیموگرافی دیکھیں. یہ جو گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے ان کے پاس. بھائی آپ کی لاہور سے کم آبادی ہے, آپ کیسے سارا مطلب پورا ایک خطہ, اتنے تو لوگ ہی نہیں ہیں آپ کے پاس, دنیا سارے دنیا کے لوگ اکٹھے کر لے. تو میں یہ پوائنٹ ایکسپلین, کیونکہ لیک آف نالج ہے نا ہمارا مسئلہ پاکستان میں ہے کہ ہم بس وہ ایک ہیڈ لائن سنتے ہیں, دیٹس اٹ. سو آپ کا جو پوائنٹ ہے نا وہ ویلڈ ہے. اس طرح کے ٹرمپ میں لائک ٹو فنش دس وار, اسی لیے میں نے کہا دونوں باتیں پاسبل ہے. ہی میں سے ٹمورو ہی کین سے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے تو اچیو کر لیا مقصد, اور انہوں نے کافی حد تک اچیو کر لیا جو ان کا اس وقت مقصد تھا. امریکہ کی بات کروں, ناٹ اسرائیل. اسرائیل وانٹس ایران ڈیفیٹڈ, ڈسٹرائڈ, بروکن, رجیم چینج, یہ اسرائیل چاہتا ہے. اچھا بائی دا وے ایران بھی یہی چاہتا ہے اسرائیل کے ساتھ, یہ بھی آپ سمجھیں. اٹ از ناٹ ون سائڈڈ کہ ہم کہیں جی خالی اسرائیل ہے. اسرائیل مطلب اٹس لائک ٹو اینٹاگنسٹ, اس میں جو دو مین اوپوننٹس ہیں نا وہ اسرائیل ایران ہے. یہ ہے. تو ایران کے بھی یہی ایمز ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ اسرائیل ایگزسٹ نہ کرے. تو اس میوچل نا یہ دونوں کا, اسی لیے
یہ مسئلہ دیٹس وائی وی ڈو کانٹ سے ود سرٹنٹی کہ ابھی وار ختم ہوگی یا چلے گی. بالکل ٹھیک. اچھا سر, آخر میں یہ بتائیں کہ کیونکہ ایک طرف پاکستان جتنا اہم کردار اپنا ہر طرح کے مسلمان ممالک کے درمیان ادا کر سکتا ہے وہ کر بھی رہا ہے, اور تاکہ پیس ہونا چاہیے اس خطے میں. سر دوسری طرف افغانستان کے ساتھ, افغانستان نے اپنی اوقات سے باہر ہوا, پاکستان نے اس کو بتایا کہ یہ تمہاری اوقات ہے. اس سے ہم نے یہ دیکھا کہ الحمدللہ کہ جو ٹیررزم پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ رہا تھا اس میں ہمیں کمی آئی. لیکن سر یہ بھی سلسلہ رک نہیں رہا ہے, اس کو آپ کب تک دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کب تک رکے گا؟ افغانستان کا مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کی کابل رجیم اور وہاں جو دہشت گرد لوکیٹڈ ہیں وہ پورے پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں, چاہے وہ جنگ انڈیا کرا رہا ہے اس کے افسانے پہ کر رہے ہیں, اور پاکستان کو وہ ڈیسٹیبلائز سے زیادہ کرنا چاہیے. جو ہم کہتے ہیں ڈیسٹیبلائز, یہ صحیح نہیں ہے, دے وانٹ مچ مور دین دیٹ. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. اور پاکستان نے آپریشن کیا جو بریلینٹ تھا اور بہت بریو تھا اور بہت اچھا آپریشن تھا, اور کر رہا ہے پاکستان, اور پاکستان کے ہدف پاکستان مسٹ اچیو. لیکن میں اس کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں, لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جہاں دہشت گردی کا, دیکھیں نا, ایران وار از وار, یہ جو چیز ہے نا اس میں وار بھی ہے افغانستان کے ساتھ, اور بیسکلی تو دہشت گردی ہے. دہشت گردی میں دہشت گردی کو ڈیل کرنے کے لیے سب سے بڑا رول تو پروونسز کا ہوتا ہے, پروونشل گورنمنٹس کا ہوتا ہے. ہماری پروونشل گورنمنٹ جو ہے نا, اگر وہ صحیح طریقے سے اس کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں یا کریں تو آدھی لڑائی تو آپ کے مسئلہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں نا, دہشت گرد تو چھپ کے آتا ہے, وہ فوج تو نہیں ہوتی, کوئی جہاز لے کے تو نہیں آتا نا, نہ ٹینک لے کے آتا ہے, تو اناؤنس کر کے نہیں آتا, اور وہ ایز اے گروپ نہیں آتا. آپ یہ نوٹ کریں کہ ہمارے اوور آل پاکستان میں پنجاب کے اندر دیر ہیز بین ریلیٹیو نسبتاً بہت اسٹیبلٹی رہی ہے, سیکورٹی رہی ہے. اس کے لیے کریڈٹ آپ پنجاب کی سی ایم مریم نواز کو دیں کہ انہوں نے اس کو رکھا ہے, اور آپ کی جو سیکورٹی فورسز ہیں پروونشل کی بات کرو, انہوں نے پنجاب کو اسٹیبل رکھا ہے. یہ نہیں کہ پنجاب آپ کو پورا پاکستان اسٹیبل چاہیے, مگر میں اس لیے یہ ایگزامپل دے رہا ہوں مریم نواز کی کہ اگر وہ یہاں ہو سکتا ہے تو باقی پروونسز میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر اور دوسرا اس میں کوئی پالیٹکس کی گنجائش نہیں ہے. ٹیررسٹ از ٹیررسٹ, تو اس کے اندر آپ اس کو ملا دیں سیاست کے ساتھ یا کسی الجھا دیں کسی اور چیز کے ساتھ, دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اس لیے ٹیررسٹ وار کی جو آپ بات کر رہی ہیں اس کا آنسر ٹو فولڈ ہے. جبکہ ایک طرف تو پاکستان نے افغانستان کے خلاف جس طریقے سے کیا ہے, اور وہ اس میں اپنے ہدف پورے کرنے ہیں تاکہ افغانستان سے نہ دہشت گردی آئے اور نہ وہاں سے انڈین سپانسرڈ اٹیک آئے, یا ٹو فرنٹ وار, انڈیا ادھر مشرق سے حملہ کرے تو افغانستان مغرب سے حملہ کرے. یہ آپ اس کو آپ obviating this, یعنی کہ آپ اس تھریٹ کو نیگیٹ کر رہے ہیں, نیوٹرلائز کر رہے ہیں پہلے سے پری ایمپٹیو موڈ میں. یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو ہے اسٹیبلٹی آف پاکستان فرام ود ان. تو اس لیے جس طرح پنجاب میں مریم نواز کر رہی ہیں, اسی طرح باقی پروونسز بھی لگ کے پاکستان کے اندر سے جتنی بھی ہے ٹیررزم کی روٹس, اس کے بیٹرز, اس کے فیسیلیٹیٹرز, اور خالی ٹیررسٹ نہیں ہے, پھر اس کے ساتھ آ جاتے ہیں انارکسٹ, وہ جو اس کے ساتھ ملے جلے ہوتے ہیں. یو نو, خالی ٹیررسٹ وہ نہیں ہے کہ وہ سوسائڈ بامبر ہی ٹیرر, اس کے ساتھ تو وہ سارا جو سسٹم ہے نا, دس ہول سسٹم ود ان پاکستان ہیز ٹو بی ڈسمینٹلڈ. پھر تو صرف بارڈر پہ رہ جائے گی نا, تو بارڈر کے لیے آپ کی فوج بہت بہادر ہے, اور فیلڈ مارشل ہمارے ریڈی ہے. ادھر انڈیا کو بھی لیسن مل گیا ہے, اور افغانستان کو بھی مل گیا ہے, اور ہمارے مڈل ایسٹ کے اندر ہم ایران میں اس کے ساتھ امن کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور سعودیہ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. سو آل ٹولڈ پاکستان جب جنگ ہوئی تھی تبھی پاکستان کا بہت اہم کردار تھا. پاکستان نے پچھلے سال بھی بہت کیا تھا, لیکن اس سال اس سے بھی زیادہ ہے. اور پاکستان آج بہت آپ ہیڈ لائن دیکھیں اخبار کی, بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان نے بولڈلی کہا ہے, بیکاز پاکستان ہیز ٹو ٹیک اے بولڈ اسٹینڈس, ادروائز تو آپ کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں. آپ کا اگریمنٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, اگرچہ آئی ریپیٹ کہ ہم ایران کے عوام کے ساتھ ہیں, ہم تو چاہتے ہیں ان کا فائدہ, اور یہ ان کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ امن لاؤ, آپ کا بھی مطلب ایران کا بھی فائدہ ہے, لیکن سعودی عربیہ پہ یا دوسرے ممالک پہ nobody should attack them, we are here to defend them. بالکل سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا, سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.